کے اندر پیچھے روشنی آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ روس نے نیٹو کے خلاف جنگ شروع کر دی، روس کا جنگی طیارہ تباہ و برباد، یوکرین نیٹو کے جوابی وار شروع ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس نے نیٹو کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا، روس کے جنگی طیارے فضاؤں میں اڑ گئے، نیٹو نے روس کا جنگی طیارہ تباہ کر دیا، یوکرین نیٹو کے جوابی وار شروع ہو گئے۔ دوسری جانب تفصیلات کے مطابق دیکھا جا رہا ہے کہ روس نے جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہم یوکرین کے خلاف اور لندن کے خلاف خطرناک ترین بم استعمال کریں گے اور جوہری ہتھیاروں کا استعمال ضرور کریں گے۔ پوتن نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روس کو سبق سکھایا جائے۔ پوتن کا کہنا ہے کہ بیلاروس کے ساتھ اس کی سرزمین پر ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار رکھنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ شروع ہوگی اور جنگ یہ پورے یورپ اور امریکہ کو لے ڈوبے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہم ہر صورت سبق سکھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کے علاوہ روس نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تابڑ توڑ حملے کیے جائیں۔ روس نے مسلسل تیسری رات یوکرین پر خطرناک فضائی حملہ کیا ہے۔ روس جانب سے مسلسل تیسری رات یوکرین پر کیے جانے والے حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یوکرین کے حکام نے بتایا ہے کہ جنوبی یوکرین کے بندرگاہی شہروں پر مسلسل تیسری رات روسی فضائی حملوں کے نتیجے میں خطرناک بمباری ہوئی ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنی ٹیلی گرام پیغام میں کہا ہے کہ روس دہشت گرد ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم مل کر اس خوفناک وقت سے گزریں گے، روسی برائی کے حملوں کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوڈیشہ میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہلاک اور کم از کم 8 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ یوکرینی شہر مائکولائف کے میئر الیگزینڈر سنچکوف نے بتایا ہے کہ حملوں کے نتیجے میں ایک شادی جوڑا بھی مارا گیا، جبکہ علاقائی گورنر وٹالی کم نے اس سے قبل کہا تھا کہ شہر میں 19 افراد ہلاک ہوئے اور کئی رہائشی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب خارکیو کے شمال مشرقی علاقے میں حکام نے بتایا ہے کہ روسی گولہ باری سے وہاں بھی ایک 61 سالہ شخص جاں بحق ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کی طرف سے امریکی کلسٹر بموں کی تعیناتی پر روس نے حملے تیز کر دیے ہیں۔ یوکرین کی بندرگاہ پر روسی افواج کی بمباری شدید جاری ہے۔ اس کے علاوہ حکام کا کہنا ہے کہ روسی حملوں سے عمارتوں کو آگ لگ چکی ہے اور اوڈیشہ میں چین کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب روس کی دھمکی کے بعد بحیرہ اسود میں جہازوں کی آمد و رفت بھی روک دی گئی ہے۔ یوکرین حکام کے مطابق روس نے شمال مشرقی یوکرین میں سینکڑوں ٹینک تعینات کر دیے ہیں۔ اس ضمن میں امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کا کہنا تھا کہ کلسٹر بموں کا استعمال یوکرین کے ہاتھوں میں ہے۔ جان کربی نے کہا ہے کہ یوکرین جنگی علاقوں میں کلسٹر گولہ بارود تعینات کر کے اسے کافی مؤثر طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ کلسٹر ہتھیاروں کا استعمال روس کے دفاعی حربوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس نے خطرناک نتائج کی دھمکی دی ہے۔ کربی نے خبردار کیا ہے کہ روس نے یوکرین کی بندرگاہوں پر حملہ کرتے ہوئے زرعی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا۔ ماسکو اپنے حملوں کو وسعت دیتے ہوئے بحیرہ اسود میں روسی جہازوں کو اس دائرے میں شامل کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس موجودہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ روس یوکرین کی بندرگاہوں کے داخلی راستوں پر اضافی بحری بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ روس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایک سمندر بارودی سرنگ کا تعین کرتے ہوئے اسے دھماکے سے اڑاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ سرنگ یوکرین نے بچھائی تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ بحیرہ اسود میں سول بحری جہازوں پر کسی بھی حملے کو قانونی حیثیت دینے اور پھر یوکرین کے آپشن کا حصہ قرار دینے کی ایک کوشش ہے۔ جان کربی نے دوسری جانب روس سے اناج داداری معاہدے پر بھی واپس کی ایک بار پھر اپیل کر دی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے
کہ روس یوکرین کا جوابی حملہ روسی افواج کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ یوکرین کسی وقت روس پر مزید حملے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کی صدرن کمانڈ نے اطلاع دی ہے کہ یوکرین کی جانب میں روسیوں کے میزائل اور ڈرونز حملوں کی وجہ سے اوڈیشہ علاقے کے بندرگاہ کو شدید قسم کا نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ کی کمان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 36 ڈرون سے یوکرین پر جنوب سے حملہ کیا اور ان تمام کو ہم نے تباہ کیا۔ اسی جانب یہ بتایا گیا ہے کہ یوکرین کی جانب سے کریمیا پر رات کے وقت کیے گئے 28 ڈرون حملوں کو روک دیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ڈرونز کو اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مضبوط دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں کوئی جانی یا مالی نقصان ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس کی خطرناک نتائج کی دھمکی کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے عالمی میڈیا کو بھی بڑی خبر سے آگاہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی وقت روس مزید حملے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے روس سے نمٹنے کے لیے ہم ہر صورت تیار ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ روس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس نے جنوب اور مشرقی یوکرین میں بھی مزید اہداف پر بمباری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو روس مزید حملے بھی کر سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے پاس کلسٹر بموں کا کافی ذخیرہ موجود ہے۔ اگر یوکرین میں روسی افواج کے خلاف ایسے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں تو ماسکو ان بموں کو استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پوتن نے اتوار کو سرکاری ٹی وی کے دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے، اگر کلسٹر بموں کا ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے تو ہم جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یوکرین کو امریکہ نے کلسٹر بم مہیا کرنے کا اعلان کیا۔ کیف نے وعدہ کیا کہ وہ ان بموں کو صرف دشمن کو فوجوں کے ہٹانے کے لیے استعمال کرے گا۔ روس کی وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے یوکرین کو کلسٹر بم مہیا کیے تو ماسکو اس طرح کے ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کلسٹر بم دھماکہ خیز ہتھیار ہیں یہ عام طور پر وسیع علاقے میں بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بم چھوڑتے ہیں۔ برطانیہ اور جاپان سمیت 100 سے زیادہ ممالک نے ان پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ شوئگو کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ روس کے پاس کلسٹر گولہ بارود موجود ہے لیکن اب تک وہ اپنی فوجی مہم میں ان کے استعمال سے گریز کرتا رہا ہے۔ پوتن نے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین کا ماسکو کی افواج کو پیچھے دھکیلنے کے لیے گزشتہ ماہ شروع کیا گیا جوابی حملہ ناکام ہو رہا ہے۔